محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ امن والہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے گھر میں دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ یہ آپس میں دین کے لیے مل بیٹھنا آج سے کچھ مہینوں پہلے دنیا سہم گئی تھی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں اور دین کی محفلیں قائم ہو رہی ہیں، دین کی باتیں کہیں اور سنی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بندوں پر روزانہ بارش کی طرح برستی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے رہتے ہیں اور عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر بندے ان نعمتوں کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی رکھیں گے اور ترقی بھی دیں گے۔ اگر ان نعمتوں میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، ناقدری ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیں گے۔ اب جو یہ حالات دنیا میں آئے تھے اور جن حالات سے ہم ابھی بھی گزر رہے ہیں، یہ سارے حالات ہماری ناقدریوں کا نتیجہ ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدریوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہم سے چھین لی۔ جیسے مثال کے طور پر مسجدیں بند ہو گئیں، مسجد کا کھلا ہوا ہونا، مسجد کا آباد ہونا یہ ایک نعمت ہے اللہ کی، لیکن مسلمانوں نے اس کی ناقدری کی۔ مسجدیں کھلی ہوئی تھی لیکن نماز کے لیے آنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی، مسجد کی آبادی کی کوئی فکر نہیں کی گئی، مسجد میں دین کی باتیں کہی اور سنی نہیں گئی صحیح طریقے سے، جس کی وجہ سے ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ مسلمان کو مسجد کی طرف آتا ہوا دیکھ کر مسجد کا خادم مسجد کا دروازہ بند کر دیتا تھا، حالانکہ مسجدیں مسلمانوں کے لیے کھولی جاتی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کا زمانہ کیسا گزرا ہے کہ مسلمان کو اگر مسجد کی طرف آتا ہوا مسجد کا خادم دیکھتا تھا تو اندر سے دروازہ بند کر دیتا تھا۔ جمعے کی نمازیں نہیں ہوئی مسجدوں میں، گھروں میں ہم نے ادا کی۔ جمعے کی نماز تو دور کی بات، اس سے آگے عید کی نماز جس کا تصور گھر میں کبھی ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ایسے حالات بھی آئے۔ تو یہ حالات جو آئے ہیں ہماری ناقدریوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ اذان کی ناقدری، آج سے کچھ سال پہلے بڑی عمر والوں نے تو بہت دیکھا ہوگا، ہم جیسی چھوٹی عمر والوں نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہے جس میں لوگوں میں اذان کی قدر تھی۔ جیسے ہی مسجد سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی، مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا، تو آدمی جس کام میں بھی ہوتا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تھا اور اذان کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ گھروں میں مائیں بہنیں اپنے پلوں سنبھال لیتی تھی، کپڑا سر پر نہیں ہوتا تو کپڑا سر پر ڈال لیتی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھیں اذانیں ہو رہی ہیں، مسجد سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو کوئی خبر نہیں کب اذان شروع ہوئی کب ختم ہوئی۔ مسجد کے بازو ہے مسلمان کا دکان، مسجد کے بازو ہے مسلمان کا گھر، لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اذان کی ہم نے ناقدری کی جس کی وجہ سے اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ تو اذانیں اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ جس آبادی میں اذان ہوتی ہے
اس کی وجہ سے کئی قسم کی آفتوں بلاؤں سے اس آبادی کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی خیرات اور برکات آبادی والوں کو ملتی ہیں۔ اور اذان کی قدر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کی بیوی زبیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک بڑا عظیم کام لیا۔ جب وہ مکے میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے آئی تو اس نے مکے والوں کے پاس انہوں نے دیکھا کہ مکے میں میٹھے پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے کوشش کی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی تھی اور حکومت عطا فرمائی تھی، تو زبیدہ نے یہ کوشش کی کہ اس علاقے کے آس پاس بھی پانی کی کوئی آبادی نہیں ہے اور پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے معلوم کرایا کہ کتنی دور سے پانی کی یہاں تک سپلائی ہو سکتی ہے، پانی کو لایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کا انتظام کیا، کئی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پیسے اس پر خرچ ہوئے، جس کا ہم نام سنتے ہیں آج بھی، نہر زبیدہ۔ تو یہ نہر زبیدہ انہوں نے جاری کرائی، میٹھے پانی کا انتظام کرایا۔ اس پر کتنے پیسے خرچ ہوئے، کتنے لاکھوں اس پر خرچ ہوئے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب پورا کام مکمل ہو گیا تو کام کرنے والے آدمی نے زبیدہ کی خدمت میں حاضری دی اور حساب پیش کیا، تو زبیدہ نے کہا یہ حساب تم اپنے پاس رکھو، اس کا حساب و کتاب تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے، میں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا تھا، حساب و کتاب سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو بالآخر یہ قصہ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو زبیدہ نے کہا اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تو پوچھنے والے نے، اس کے تصور میں یہ ہے کہ انہوں نے میٹھے پانی کی اتنی بڑی نہر جاری کرائی تھی، اتنا عظیم کام اللہ نے ان سے لیا تھا، ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا نہر زبیدہ کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ تو زبیدہ کہنے لگی کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، پیشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب اعمال گنائے جا رہے تھے تو اس وقت میں یہ نہر کا تذکرہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زبیدہ مال تو ہم ہی نے دیا تھا، ہم نے دیا تھا تب نہ تم نے خرچ کیا، تم نے اپنی طرف سے کیا کیا ہے؟ زبیدہ کہنے لگی کہ پیر تلے زمین سرک گئی کہ اتنے اس کام پر ایک بھروسہ تھا اللہ اس کی وجہ سے مغفرت کر دیں گے، اب یہ کام بھی کام نہ آیا تو اب کیا کام آئے گا؟ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا زبیدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ایک عمل ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کی وجہ سے آج ہم تمہاری مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تم کھانا کھا رہی تھی، لقمہ تم نے اپنے منہ تک اٹھا لیا تھا، ابھی منہ میں رکھنا باقی تھا، اس وقت میں مؤذن نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اذان شروع ہوئی، تمہارا سر کا دوپٹہ ذرا سرکا ہوا تھا، تم نے جیسے ہی اذان شروع ہوئی تم نے اپنے سر کا کپڑا سیدھا کر لیا، ہمیں یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تم نے اذان کی اتنی قدر کی، اس کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سوچنے کی چیز ہے کہ اذان کتنی عظیم الشان نعمت ہے، اس کی ہم نے ناقدری کی، اور حرمین کی ناقدری، بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی، اور مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی ہم نے ناقدری کی۔ کتنی ناقدریاں جن کو اللہ نے وہاں تک پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے عمرے کی نیت سے جانے والا، حج کی نیت سے جانے والا، جیسے ہی احرام باندھ لیا، کار میں بیٹھتے وقت میں ایک سیلفی اور ایک تصویر، پھر پلین اور فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد ایک تصویر، فلائٹ میں چڑھتے ہوئے ایک تصویر، بیٹھنے کے بعد ایک تصویر، اترنے کے بعد ایک تصویر، پھر اس کے بعد میں
اس حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد میں کعبۃ اللہ کے سامنے بھی لوگ، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگا کر بھی لوگ تصویریں پکڑتے ہیں۔ کتنی بڑی ناقدری کی بات ہے، کتنی بڑی ناقدری کی بات ہے۔ حتیم میں اللہ نے داخل ہونے کا موقع دیا، وہاں بھی ایک تصویر۔ حجر اسود کو ہاتھ لگانے کا شرف اللہ نے عطا فرمایا، وہاں بھی ایک تصویر۔ تصویروں کا انبار ہوتا ہے اور شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسجد نبوی میں جا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کتنی ناقدری ہوتی ہے۔ مسلمان جہاں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہاں بھی تصویر لیتے ہیں۔ جبکہ اکابر مشائخ اہل اللہ کے واقعات ہم پڑھیں، حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کبھی بھی مواجہ شریف کے قریب جا کر سلام پیش نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت علماء کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روض اطہر میں زندہ ہیں۔ آپ بنفس نفیس سلام پیش کرنے والے کا سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے کان اگر اتنے پاک ہیں تو وہ آواز سنائی دیتی ہے، ورنہ تو سنائی نہیں دیتی۔ سننے والوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ اہل اللہ نے وہاں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کعبۃ اللہ کی ناقدری ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ناقدری ہوئی۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک آدمی، میں پیچھے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہوں، ایک نوجوان داڑھی منڈایا ہوا، شیونگ کرایا ہوا، اس کا لباس بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل روضہ اقدس کے سامنے، جالی مبارک کے سامنے، جیسے ایک آدمی کو ساتھ میں لے کر سیلفی پکڑتے ہیں، اسی طرح وہ اس طرح گھوم کر روضہ اقدس کے سامنے سیلفی لے رہا ہے۔ بتاؤ اللہ کے نبی پر کیا گزری ہوگی، اللہ کے رسول کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ایک تو پہلے ہی سے چہرہ اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہے اور لباس اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہے، اس سے آگے جس چیز سے اللہ کے نبی منع فرمانے والے ہیں اور جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، وہ کام وہاں سامنے کھڑے ہو کر مسلمان کر رہا ہے۔ تو ان ناقدریوں کی وجہ سے حرمین کو بھی بند کر دیا گیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اگر بندے ان کی قدر کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باقی بھی رکھتے ہیں، ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور ان کو ترقی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر نعمتوں کی ناقدری ہوئی تو پھر اللہ نے بتا دیا، یہ لاک ڈاؤن نے بہت سارے سبق دے گیا ہے۔ یہ کرونا کے جو حالات ہیں، ان حالات نے بہت کچھ سکھایا ہے سیکھنے والوں کو، بہت کچھ سکھایا ہے۔ حال آتا ہے گزر جاتا ہے، حالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں، لیکن جو سبق دے جاتے ہیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو سبق دے جاتے ہیں ان اسباق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کرونا کے جو حالات آئے ہیں، لاک ڈاؤن کا جو زمانہ گزرا ہے، ان حالات نے اور ان مصیبتوں نے ایک سبق ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ تمہاری نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے یہ حالات تم پر آئے ہیں۔ اب تو اللہ نے موقع دیا ہے، آج مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، دین کے کام ہو رہے ہیں، مسجدوں میں نمازوں کا موقع ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کا موقع ہے۔ اگر ہم نے اب ناقدری کی تو پھر حالات آئیں گے۔ تو یہ موقع اللہ نے دیا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اب ہم پوری طرح اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی فکر کریں اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر نعمت کا شکر الگ الگ ہوتا ہے، ہر نعمت کا شکر الگ الگ ہوتا ہے، ہر نعمت کا شکر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر آنکھ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اندھے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ زندے کو پوچھا جائے وہ زبان سے تو کہے گا واقعی اللہ کی نعمت ہے، لیکن کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اس کو احساس نہیں ہے۔
اندھا بتائے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے، پیر اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن جس کے پیر صحیح سالم ہیں وہ اس کو احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جو پیروں سے معذور ہیں یا جو چلنے سے عاجز ہیں، پیر تو ہیں ظاہر میں لیکن وہ کام کے قابل نہیں ہیں، ایسے لوگ بتائیں گے کہ پیر کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ بتائیں گے کہ کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا شکر الگ الگ ہے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جہاں دیکھنے کا حکم دیا ہے وہاں ہم دیکھیں، جن جگہوں پر نگاہ کے ڈالنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان جگہوں پر نگاہ کے ڈالنے اور دیکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا ہی شکر نہیں ہے، عمل سے اللہ کی نعمت کے شکر کا اظہار ہونا یہ ضروری ہے۔ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، پیر اللہ نے دیے ہیں، دل و دماغ اللہ نے دیا ہے، یہ سارا بدن اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ان نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی بھی رکھیں گے اور ان نعمتوں میں روز بروز برکت اور ترقی بھی عطا فرمائیں گے۔ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ مسلمان اس کو آباد رکھنے کی فکر کریں۔ اب اس کی آبادی کیسی ہوگی؟ صرف نماز سے آباد نہیں ہوتی، وقتی طور پر نماز پڑھ لیا ختم ہو گئی۔ مسلمان پورے کے پورے نماز بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں قرآن کے سیکھنے کے حلقے بھی لگیں۔ یہاں قرآن کے سیکھنے کا بھی نظام ہونا چاہیے، چھوٹے بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، ہر ایک بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلام پاک کو سیکھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن مردوں کے ایصال ثواب کے لیے نہیں آیا ہے، زندوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم نے مردوں کی بخشش کے لیے، مردوں کے ایصال ثواب کی کتاب ہم نے اس کو بنا دیا۔ قرآن زندوں کے لیے دستور حیات ہے، زندوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے بھیجا گیا کلام ہے، لیکن ہم نے اس کو مردوں کے ایصال ثواب کے لیے بنا دیا۔ قرآن گھر میں موجود ہے لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں، دھول اتنی زیادہ اس پر جمی ہوئی ہے، یہ قرآن کی ناقدری ہے، قرآن کی ناقدری ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ زندوں کی رہبری کرنے والا کلام ہے، اور اللہ نے یہ جو دیا ہے کلام پاک، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے والا ہے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی سیکھیں، اس کے الفاظ پڑھنا بھی سیکھیں، اس کے معانی کو سمجھنا بھی سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، پھر اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچائیں۔ یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ یہ کام مسجد میں ہونا چاہیے، یہ کام مسجد میں ہونا چاہیے۔ جتنے اطراف کے گھر ہیں، جتنے اطراف کے گھر ہیں، ہر گھر کا چھوٹا بچہ مسجد کے مکتب سے اس کو جڑنا چاہیے، مسجد کے مکتب سے وہ جڑا رہے، مسجد میں روزانہ 1 گھنٹہ فارغ کرے اور یہاں آ کر وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، قرآن بھی پڑھنا سیکھے اور دین کی موٹی موٹی ضروری باتیں معلوم کریں۔ اس کے علاوہ جو بڑے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں یا بڑی عمر کے حضرات ہیں، ان کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ قرآن میری ہدایت کے لیے آیا ہے، میری رہنمائی کے لیے آیا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں۔ ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہ قرآن میرے لیے آیا ہے، یہ قرآن میری ہدایت کے لیے آیا ہے، میری رہبری کے لیے آیا ہے۔ اگر یہ آدمی سمجھے گا تو پھر اس کو پڑھے گا بھی، اس کو سیکھے گا بھی، اس کو سمجھے گا بھی اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے گا۔ لیکن مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کہتے کس کو ہے، قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے اور مذہب والے کو وہ مذہب کی کتاب معلوم نہیں ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس کو سیکھنے کی فکر کا ارادہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ارادہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اپنے کاروبار بڑھانے کی فکر ہے، اپنی جائیداد بڑھانے کی فکر ہے، اپنی صحت برقرار رکھنے کی فکر ہے، دنیا کی ساری فکریں موجود ہیں، لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، قرآن کے سیکھنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے لیے وقت کو فارغ کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، دوسرے سارے کاموں کے لیے فرصت ہے، اللہ کی نافرمانی کے لیے وقت ہے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کے لیے وقت ہے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے سیکھنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ آج بھی جن کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، 60-70 سال کے لوگ قرآن کے حافظ بن رہے ہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے ایک 60 یا 65 سال کی عمر کے ہیں، ان کے دل میں ریٹائرڈ ہو گئے، کسی آفس میں ملازم تھے، ریٹائرڈ ہو گئے، ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، تمنا ہوئی کہ زندگی گزر گئی، اب پتہ نہیں خبر پیر میں لٹک رہے ہیں، کب ملک الموت کا پیغام آ جائے، کب موت آ جائے، کب دنیا سے جانا ہو۔ زندگی تو بہرحال دنیا کے کمانے جمانے میں لگ گئی، آخر کار اللہ کا کلام میں نہیں سیکھ سکا۔ ان کے اندر تمنا ہوئی، آرزو ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پاک ایک حافظ صاحب کے پاس، ایک عالم دین کے پاس، فجر کے بعد وہ وقت فارغ کر کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وقت فارغ کر کے انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ ماشاءاللہ پورا قرآن پاک ان کا ختم ہوا۔ 2-4 دن پہلے تمام مکتب کے بچوں کا امتحان ہوا تو ان میں وہ بھی امتحان دینے کے لیے آئے، میں نے خود ان کا امتحان لیا، اتنا اچھا ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پڑھا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ عرض کرنا اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ یہ سب مسجد میں کیے جانے والے کام ہیں، لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، جیسے ہی نماز ہوئی مسجد کو تالا لگا دیا گیا۔ تو مسجد میں کرنے کے یہ کام ہے، مسجد کو آباد رکھنا چاہیے، مسجد کو آباد رکھنا چاہیے۔ فجر کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد کوئی نہ کوئی یہاں دین کا عمل ہو، قرآن کے سیکھنے کے حلقے لگائے جائیں، اللہ کے دین کی باتوں کے معلوم کرنے کے حلقے یہاں لگائے جائیں۔ تو مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ نمازوں کے ذریعے سے بھی اس کو آباد کیا جائے، قرآن کے سیکھنے سکھانے کا بھی یہاں اہتمام کیا جائے۔ تو یہ اللہ آج شب معراج ہے، شب معراج ہے۔ شب معراج اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہر وقت ہر دن کی 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ شب معراج اس بات کا پیغام نہیں دیتی کہ شب معراج کی رات کی عشاء کی نماز صرف پڑھنا ہے، صرف عشاء کی نماز پڑھنا ہے، یہ پیغام نہیں دیتی، بلکہ یہ پیغام دیتی ہے ایک 5 منٹ رک جاؤ، ایک 5 منٹ رک جاؤ، یہ چائے والے اس کے بعد ختم کر دیں گے، 5 منٹ رک جاؤ، زیادہ دیر بات نہیں ہوگی، پھر نہیں تو بیان نہیں سنتے، چائے پیتے ہیں سب جنے بھی۔ تو یہ شب معراج آتی ہے تو شب معراج اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں نماز سے اپنا تعلق جوڑو، نماز کا اہتمام کرو۔ یہ سفر معراج میں اللہ کے نبی کو خاص تحفہ دیا گیا، خاص تحفہ دیا گیا۔ ایک کتاب ہے عربی کی السیرۃ النبویہ دروس و عبر، ایک عربی عالم نے لکھا ہے، ڈاکٹر العسقفی السباغی ان کا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ سفر معراج ہی میں نماز کیوں دی گئی؟ دوسرے موقعوں پر بھی اللہ بلا سکتے تھے، دوسرے موقعوں پر دوسرے طریقے سے بھی دے سکتے تھے، تو سفر معراج ہی میں نماز اس لیے دی گئی کہ سفر معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح اور آپ کے جسم دونوں کے ساتھ اوپر بلایا تھا۔ آپ اپنے اس جسم کے ساتھ اور آپ اپنی اس روح کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر میں نماز عطا فرمائی، امت پر احسان یہ فرمایا کہ اب دن میں 5 مرتبہ تمہاری روح کے لیے یہ معراج کا ذریعہ ہے، تمہاری روح کے لیے معراج کا ذریعہ ہے۔ جب تم نماز میں کھڑے ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سفر معراج میں اپنی روح اور اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر اللہ کی معیت میں اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تھے،
بالکل اسی طریقے سے جب بندہ نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو اس کی روح اللہ کے ساتھ معراج میں پہنچتی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ شب معراج کا خاص پیغام ہے، خاص پیغام ہے۔ شب معراج اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں نماز کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، نماز کا اہتمام کرو، اس کے لیے وقت فارغ کرنے کی عادت ڈالو۔ اور نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن نے ایک سبق یہ بھی سکھایا، بہت سارے نوجوان پریشان، 5 وقتہ پابند ہے نماز کے، لیکن نماز پڑھنا ان کو نہیں آتا۔ ان کی جہالت چھپی ہوئی تھی اس لیے کہ امام کے پیچھے آتے اٹھتے بیٹھتے چلے جاتے تھے۔ اب لاک ڈاؤن ہو گیا تو پریشان ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھنا نہیں آتا، ثنا نہیں آتی، التحیات نہیں آتی، سورے نہیں آتے، دعائے معصورہ نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے جماعت میں، HDFC بینک کے مینیجر، نوجوان 30 سال کے، جب قرآن کے سیکھنے کے حلقے میں ان کو ساتھ لے کر میرے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے پوچھا آپ کو کتنی صورتیں یاد ہیں؟ شرم کے مارے سر جھکا کر کہنے لگے سوائے سورہ فاتحہ اور انا اعطینا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، نہ ثنا آتی ہے، نہ دعائے معصورہ، نہ تحیات، نہ دعائے قنوت، نہ درود شریف، کچھ نہیں آتا۔ دنیاوی اعتبار سے اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے اور اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، دین کے اعتبار سے یہ حال ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، امت آج دین بیزار ہو گئی ہے، دین پسند نہیں ہے، دین کے لیے اپنا وقت فارغ کرنے کی طلب نہیں ہے، دین کی طرف نہیں ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حقیقی مسلمان بنیں، حقیقی مسلمان بنیں۔ اللہ جس کو مسلمان کہتے ہیں ویسا مسلمان بنیں، اللہ کے رسول جس کو مسلمان کہتے ہیں ویسا مسلمان بنیں۔ تو نماز کا اہتمام کرنے کی ہم عادت ڈالیں، اور جو دوسری باتیں عرض کی گئی ان باتوں کی طرف بھی ہم دھیان دے کر اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمیں سرخروئی عطا فرمائیں گے، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان بن کر دنیا میں جینے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کے مواقع اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم بے شک گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، ریاکار تیرے بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کے ساتھ اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہوئے، شرم سے سر جھکائے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ایک ایک گناہ کا ہمیں اقرار ہے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اے اللہ، ایک ایک گناہ کا ہمارے پاس اقرار ہے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اقراری مجرم بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جان کر انجانے میں کیے ہوئے دن کے اجالے، رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے، تنہائیوں میں، مجموعوں میں کیے ہوئے، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو ہم نے گناہ سمجھ کر کیا ہے۔ اے اللہ، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا لیکن تیری بارگاہ میں وہ بڑے بڑے گناہ ثابت ہوئے۔ اے اللہ، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم کر کے بھول گئے لیکن تیرے ہاں نام اعمال میں محفوظ ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، بقیہ زندگی تجھے راضی کرنے والے اعمال میں لگانے کی توفیق عطا فرما، آخرت کا فکر نصیب فرما، موت کا استحضار نصیب فرما، ایک دن مرنا ہے اس بات کا استحضار ہمیں نصیب فرما، قبر میں سونا ہے اس بات کا استحضار نصیب فرما، یہ دنیا چھوڑنا ہے اس بات کا استحضار نصیب فرما۔ اے اللہ، آج دنیا اتنی بسی ہوئی ہے، نہ موت کا خیال آتا ہے، نہ آخرت کا خیال آتا ہے، نہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کا خیال آتا ہے۔ اے اللہ، بس دنیا میں منمانی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ اے اللہ، رحم فرما دے،
کرم فرما دے، پوری امت پر رحم فرما، امت مسلمہ کو دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اے اللہ حالات آتے بھی تیرے ہی طرف سے ہیں، دور بھی تو ہی کرتا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما، کمزور بندے ہیں رحم فرما، اے اللہ تیرے حبیب کی امت میں ہیں، اے اللہ تیرے حبیب نے اس امت کے لیے بہت کچھ رویا ہے، اے اللہ بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اے اللہ رحم فرما کر، کرم فرما کر امت کے حالات کو درست فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے علاقے کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ان کے دلوں کو نرم فرما، عدل و انصاف کی توفیق عطا فرما، اگر تیری طرف سے اللہ ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے، ہم تیرے بندوں کا برا نہیں چاہتے، لیکن وہ تیرے بندوں کے لیے اگر عذاب بنے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی زمین سے نیست و نابود فرما، پاک و صاف فرما، خیر کے عافیت کے فیصلے فرما، رحم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرما، جب موت کا وقت آئے ہمارا وہ سب سے اچھا دن ہو، اے اللہ سب سے پاکیزہ دن ہو، اے اللہ تو ہماری ملاقات کا مشتاق ہو، ہم تیری ملاقات کے شوقین ہوں، اے اللہ ایسی اے اللہ موت اور ایسی زندگی ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے خیر سے عافیت کے ساتھ مالا مال فرما، ہر قسم کے شر سے اپنے کرم سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔